بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں میرے رب نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم حالت ایمان میں ہی مرنا، یعنی تقوی اختیار کرنا اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جس کا خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالایمان ہوا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، جیسا کہ متعدد روایات میں آتا ہے۔ اور سب سے پہلے تقوی کا ارشاد فرمائے اس آیت میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کیسے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے، کہ ڈرنے کا حق ہی ادا کر دو۔ جو تقوی ہے، جو خوف خدا ہے، وہ بندے کو ہر قسم کے خوف سے بری کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، پھر کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اسے اللہ رب العزت مقامی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے، عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے متقی ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے تو تقوی کی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے ظاہر کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، خوبصورت لباس پہنتا ہے اور بن سنور کے رہتا ہے، تو جس طرح وہ اپنے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اسی طرح وہ اپنے باطن کی حفاظت کرے کہ میرا رب میرے باطن سے باخبر ہے، میرے باطن کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہے تقوی۔ اور تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہر حالت میں ڈرے، خلوت ہو جلوت ہو، وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ وہ خلاف اولا بھی کچھ ہو جائے تو پھر بھی اللہ رب العزت کے حضور روئے، گڑ گڑائے، اس کے حضور دعائیں مانگے، اس سے ڈر جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ قحط سالیاں آئیں، قحط سالی تھی، تو میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ، ایک ایسے بندے سے دعا کرواؤ کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو ایک شخص ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، بتایا گیا کہ وہ بہت نیک ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ جب پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دعا کرو بارش کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا کہ ایسے شخص سے دعا کروائیں، اگر کلیم اللہ خود بھی دعا کرتے تو ہو جاتی، لیکن خالق کائنات نے یہ دنیا کو بھی بتانا تھا کہ دیکھو جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کبھی گناہ تو نہیں کیا، اس نے کہا کہ اے میرے کلیم، میں نے کبھی ارادی طور پر کبھی گناہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو میری یہ جو آنکھ ہے اس نے کسی ننگے جسم کو دیکھ لیا تھا، ایسے گزرتے گزرتے کسی گھر میں ایسے نظر پڑ گئی، تو جسم اب میں امتیاز نہیں کر سکا کہ وہ مرد کا تھا یا عورت کا تھا جسم، لیکن غیر ارادی طور پر ایسا ہوا ہے، سہون ہو گیا ہے، میں نے قصداً اور عمداً ایسا نہیں کیا۔ تو مجھے اس پہ غصہ آیا کہ تو نے کیا کیا؟ تو میں نے اس کو نکال کے پھینک دیا، اس آنکھ کو، کیونکہ اس نے کسی غیر محرم کا
یا کوئی ایسا شخص جس کی شرمگاہ کو اس نے دیکھ لیا تھا تو کہا کہ میں نے اس لیے اس کو نکال دیا، پتہ نہیں یہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ۔ تو پیارے کلیم نے فرمایا یہ گناہ نہیں ہے، تم دعا کرو۔ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو یہ ہوتے ہیں متقین لوگ کہ غیر ارادے، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گناہ، تصور اس کو گناہ کیا، یہ تقوی تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے بارش کو نازل فرما دیا۔ تو تقوی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر خلوت میں بھی ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرتا رہے، یہ نہ کہے کہ مجھے دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا تو میں یہ گناہ کر لوں، یہ تو پھر اللہ رب العزت کی بصیرت کا اس نے انکار کر دیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تقوی ہوتا ہے کہ تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو اچھا رکھے۔ تو جب جو بندہ تنہائی میں اپنے آپ کو اس نیت سے اچھا رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرما دی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم لوگ مخلوق سے ایسے ڈرتے ہیں کہ یار فلاں کیا کہے گا، میرا بھائی کیا کہے گا، دوست ہمسایہ کیا کہے گا، یار یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ہم تو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ یار رب ہمیں کیا کہے گا۔ ہم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے خلاف کرنا شروع کر دیا، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو جب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تب تک تقوی کی دولت ہمیں نہیں ملے گی۔ فرمایا جب بھی دنیا سے جاؤ، یعنی جب بھی مرو تو مسلمان، یعنی تم اسلام کے کام کرتے رہو، جب تم نماز روزے کے ساتھ، حج زکوٰۃ کے ساتھ اور توحید و رسالت کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جب ایک بھی اس میں سے کسی ایک بھی رکن کو چھوڑ دو گے تمہارے ایمان کی جو عمارت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، تو پھر وہ گر بھی سکتی ہے آخری وقت میں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے ان ارکان کو مضبوط رکھنا ہے اور ان میں کوئی آپ نے کمی نہیں کرنی، کمی آ گئی تو سمجھو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور پھر آخری وقت کا بہت اعتبار اور لحاظ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ساری عمر دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو آخر میں وہ توبہ کرتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آخری توبہ کے جو آخری وقت میں توبہ اس نے کی اور حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا، توبہ کر کے گیا، تو خالق کائنات اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو آخر میں وہ ایسے کام کرتا ہے، یعنی اس کا جو خاتمہ ہے، خاتمے کے وقت ایسے کام کرتا ہے جو کہ جہنمیوں اور دوزخیوں والے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی تم مرو تو مسلمان مرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ نعمت کی کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے ساتھ تمہیں بائی بائی بنا دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بائی بائی کا گلا کاٹ رہا تھا، ماں بہن بیٹی کسی کی بھی عزت محفوظ نہ تھی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جو ہے وہ اسلام کی تعلیم عطا فرمائی اور فرما دیا کہ تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ اب وہ جو آپس میں نفرتیں کرتے تھے اب ان میں محبتیں بن گئیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں، اور بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے پر قربانیاں دے رہا ہے۔ جب دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار نے کتنی قربانیاں دیں، جس کی 2 بیویاں تھیں، اور اگر کوئی کموارہ مہاجر آیا تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے بھائی کو، جس کے 2 باغ ہیں 2 گھر ہیں، انہوں نے ایک دے دیا۔ یہ اتنی قربانیاں دینی شروع کر دی اور ان میں اتنی محبت ہو گئی۔ تو خالق کائنات کی نعمت تھی، وہی اوس و خزرج جو کہ آپس میں لڑتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ لاکھوں قتل کر دیے تھے ایک دوسرے کے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعمت سے مراد بھی نہیں ماتی اخوانا کہ اپنی نعمت کے ساتھ تمہیں جو ہے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ نعمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دیا۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ تم جو ہے وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے نجات دے دی، جہنم سے نجات دے دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔